السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ واقعہ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ واقعہ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میں جو پڑھ رہی ہوں یہ آپ کو کیسا لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو پڑے پڑھنے والی، لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہے اس کے ہو پڑھنے میں کچھ جھوٹ، خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب لرزے زمین کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، فکانت ھباء منبثا، پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ تین قسم پر، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کیا برے لوگ ہیں بائیں والی، والسابقون سابقون، اور اگاڑی والے تو اگاڑی والے، اولئک المقربون، وہ لوگ ہیں مقرب، فی جنات النعیم، جنت میں نعمتوں کے ساتھ ہوں گے، ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ علی سرور موضونۃ، بیٹھے ہیں جڑواں تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے ہیں، بأکواب واباریق وکأس من معین، آب خورے اور کوزے اور پیالہ ننھی شراب گاہ، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر دکھے نہ بکواس لگے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جو پسند کر لے، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت اٹھتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے، وحور عین، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ان کاموں کا جو کرتے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک بولنا سلام سلام، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دانے والے کیا کہنے دانے والوں کے، فی سدر مخضود، رہتی ہیں بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، وطلح منضود، اور کیلے کے تہ پہ، وظل ممدود، اور سایہ لینا، وماء مسکوب اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ بہت، لمقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ اس میں ٹوٹا ہوگا اور نہ روکا ہوا ہوگا، وفروش مرفوعہ، اور بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، اور اس میں اہم نے اٹھایا ہوگا ان عورتوں کو ایک اٹھان کی طرح، فجعلناہن ابکارا، پھر کیا ان کو کنواریوں کو، عروبا اترابا، پیار دینے والیاں، لاصحاب الیمین، واسطے دانے والوں کو، ثلۃ من الاولین، انبا ہی ہوں گے پہلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین،
اور انباء ہوں گے پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں والے کیسے بائیں والے، فی سموم و حمیم، تیز بھاپ اور یعنی تیز بھاپ اور جلتا پانی ہوگا، وظل من یحموم، اور سائے میں دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت کا ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحال، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور ضد کرتے تھے اس بڑے گناہ پر، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما وانا لمبعوثون، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہمیں واپس اٹھایا جائے گا، اولا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی، قل ان الاولین والآخرین، تو کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب کو، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب اکٹھی ہونے والی ایک دن مقررہ وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر تم جو ہو اے بہکے ہوئے جھٹلائے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے، فمالئون منہ البطون، پھر بھرو گے اس سے پیٹ، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس پر جلتا پانی، فشاربون شرب الہیم، پھر پیو گے جیسے پئیں اونٹ تو نسی ہو جائیں، ھذا نزولہم یوم الدین، یہ مہمانی ان کے انصاف کے دن کی ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، پھر ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں تم سچ کو مانتے، افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم پانی تم پر ٹپکایا جاتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ٹھہرا چکے ہیں تم میں مرنا اور تم میں ہم عاجز نہیں آتے، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کرے تم کو وہاں جہاں سے تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم جان چکے ہو پہلا اٹھانا پھر کیوں نہیں یاد کرتے، افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو تم بولتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو کر ڈالے اس کو روندا ہوا گھاس پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتی، انا لمغربون، کہ ہم تو قرض دار رہ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے، افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو اور برتنے کو جنگل والوں کے، فسبح باسم ربک العظیم، سو بول پانی کی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا مہربان ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں تاریکیوں میں ڈوبنے والوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون، لکھا ہوا ایک پوشیدہ کتاب، لَیَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَہَّرُونَ،
اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں تم نہیں جس وقت جان حلق کو پہنچ جائے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرِ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے حکم کے تعمیل کرتے۔ ترجیونہا ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں پھر لیتی روح اگر تم ہو سچے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگ ہیں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو اگر وہ ہوا دانے والوں کے لیے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی پہنچی تجھ کو دانے والوں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جو تم اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے جلتا پانی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ڈالنا جہنم کی آگ میں۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے قابل۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے سورہ واقعہ کو ترجمہ اور تشریح ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اب ہم اس کو تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ تشریح کے ساتھ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا دے گا اس شخص کو کبھی فقر اور فاقہ نہیں ہوگا، وہ مالدار ہوگا، اس کو کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا دے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو کبھی فقر اور فاقہ نہ ہو۔ تو اب ہم اس صورت کی تفسیر کریں گے اور اس کا شان نزول پڑھیں گے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں یہ جو نعمتیں تمہارے لیے نازل کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھو، ان کی طرف دیکھو، اور ان پر اس اللہ تعالیٰ کہ اس نے جنت میں تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ سورہ واقعہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یہاں فرمایا گیا ہے کہ موت، ان نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، پھر یعنی قیامت جب پڑی ہوگی اس وقت کھل جائے گا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ یا لا یبعث اللہ من یموت وغیرہ جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں گے۔ کوئی شخص جھوٹی تسلی اور ان کی دن کی ہولناک سختیوں کو گھٹانا چاہے یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے، ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے۔ جیسے یہ بیان کیا کہ دانے والے اور بانے والوں، یہاں سے مراد ہے کہ ایک گروہ کو نیچے لے جائے گی اور ایک گروہ کو اوپر لے کے جائے گی۔ بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بہت مغرور اور سر بلند کر کے چلتے تھے ان کو دوزخ پہنچا دی جائے گی، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہو جو دنیا میں پست حقیر نظر آتے تھے، ایمان و صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کر دی جائے گی۔ یعنی زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ یعنی وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسمیں کر دی جائیں گی، دوزخی، عام جنتی اور خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ آگے تینوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے احوال کی تفصیل بیان ہوگی۔ یعنی جو لوگ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے، جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر فرشتے ان کو دائیں طرف لے جائیں گے، اور اس روز ان کی خوب رحمت و برکت کا کیا کہنا۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف نظر کر کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ لوگ آدم کے بائیں پہلو سے نکالے گئے عرش کے بائیں جانب سے کھڑے کیے جائیں گے، اعمال نامہ
ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑتے رہیں گے، ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ کمالات علمیہ، عملیہ اور مراتب تقویٰ ہیں اور اصحاب یمین سے آگے نکل گئے، وہ حق تعالیٰ کی رحمت اور مراتب و کرب و جاخت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اور جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں، یعنی نشت ایسی ہوگی کہ اس کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی، یعنی خدمت کے لیے لڑتے ہوں گے جو سدا ایک حالت پر رہیں گے، یعنی صاف ستھری شراب جس کی قدرتی چشمے جاری ہوں گے، اس کے پینے سے نہ سرگرانی ہوگی نہ بکواس لگے گی، کیونکہ اس میں نشہ نہ ہوگا، نہ خالص سرور اور لذت ہوگی، یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہوگا، جس قسم کا گوشت مرغوب ہوگا، بدون محنت، بغیر محنت کے ان کو پہنچے گا، یعنی صاف موتی کی طرح جس پہ گرد و غبار کا ذرا بھی اثر نہ آیا ہوگا، اور دانے باتیں وہاں نہ ہوں گی، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے گا، کسی پہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے گی، بس ہر طرف سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، یعنی جنتی ایک دوسرے اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور رب کریم کا سلام پہنچے گا جو بہت ہی بڑے اعزاز و اکرام کی صورت ہے، اور اسلام کی یہ کثرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تمام آفات اور مصائب سے محفوظ اور صحیح سالم رہو گے، نہ کسی طرح کا عذارہ پہنچے گا، نہ موت آئے گی، نہ فنا، جو قسم قسم کے مزے اور پھل دارو سے لدے ہوں گے، یعنی نہ دھوپ ہوگی، نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا، صبح کے بعد طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ سمجھو، اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز تیز رفتار گھڑ سوار تک متواتر چلتے رہو گے، بہت قسم کا میوہ، نہ پہلے اس میں کسی نے توڑا، نہ دنیا کے موسمی میووں کی طرح آئندہ ختم ہونے والا، اس کے لینے میں کسی قسم کی روک ٹوک پیش نہ آئے گی، یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی، وہاں ان کی پیدائش خدا کی قدرت سے ایسا ہوگا کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و انداز پر بے ساختہ پیار آئے گا، اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا، اور ان کے ازواج کے ساتھ بھی عمر کا حساب برابر قائم رکھا جائے گا، یعنی اصحاب یمین پہلو میں بھی باکثرت ہوئے ہوں گے اور پچھلوں میں بھی ان کے بہت باکثرت، یعنی دوزخ کی آگ کالا دھواں اٹھے گا اور اس سائے میں رکھے جائیں گے جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے گا، نہ ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذلیل اور خوار اس کی تپش میں بنتے رہیں گے، یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوگا، جس کے غرور میں اللہ اور رسول سے ضد باندھی تھی، وہ بڑا گناہ کفر و شرک اور تکذیب انبیاء یا جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہنا مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندگی نہیں بنے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہیں جو ہم سے پہلے مر چکے، یعنی یہ بھی کس بات کی سمجھ میں آ سکتی، یعنی قیامت کے جنس کا وقت اللہ کی علم میں مقرر ہے، یعنی جب بھوک سے مضطر ہوگی تو یہ درخت کھانے کو ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، یعنی گرمی میں تو اونٹ جیسے پیاس کی شدت ایک دم پانی چڑھا جلا جاتا ہے، یہی حال دوزیوں کا ہوگا، لیکن وہ گرم پانی جب منہ کے قریب پہنچے گا تو منہ کو بھون ڈالے گا اور پیٹ میں پہنچے گا، استغفر اللہ، آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی، یعنی انصاف کا دن ہوگا، ان کی مہمانی اسی شان سے کی جائے گی، یعنی ان سے بات کو کیوں نہیں مانتے، پہلے اس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر دے گا، یعنی رحم مادر میں نطفے سے انسان کو کون بناتا ہے، وہاں تو تمہارا کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چلتا، پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرے پر ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، یعنی جلانا مارنا سب ہمارے قبضے میں ہے، جب وجود عدم کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہوئی تو مرنے کے بعد اٹھا دینا کیا مشکل ہوگا، یعنی تم کو اور جہان میں لے جائیں گے، تمہاری جگہ یہاں اور حلقت بسا دیں گے، یعنی پہلی پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو، یعنی بظاہر بیج زمین میں جو بیج ڈالتے ہیں اس کی پرورش کرتا ہے، پھر باہر نکال کر ایک لہلاتی کھیتی بنا دیتا ہے، کسی کا کام ہے اس کے متعلق تو ظاہری سطوی ہماری تیاری، یعنی کھیتی پیدا ان کا محفوظ باقی رکھنا بھی ہمارا کام ہے، ہم چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تہس نہس اور کر رہ جائے، پھر تم سر پکڑ کر رو اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگے کہ ہمارا تو بھائی بڑا نقصان ہو گیا، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمینوں کے خزانوں میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے ہیں، تم کو کیا قدرت کے پانی بنا لیتے
تو شاید اور زبردستی کر کے بادل سے چھین لیتے، یعنی ہم چاہیں تو میٹھے پانی کو بدل کر کھاری کڑوا بنا دیں جو نہ پی سکو نہ کھیتی کے کام آئے۔ پھر ایسا نہیں مانتے کہ ہم نے تم کو کیا قدرت دی، پانی بنا لیتے، یا پانی کے کتنے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بانس۔ پہلے سورہ یاسین میں اس کا بیان ہو چکا ہے، یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے، تم نے یا ہم نے؟ یعنی یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کریں۔ اس کا ایک حصہ اور ادنا نمونہ یہ ہے، سوچنے والے کو یہ بات بھی یاد آ سکتی ہے کہ جو خدا سبز درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے، وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت بڑا کام پڑتا ہے، خصوصاً جاڑے کے موسم، اور یوں تو سب ہی کا کام اس سے چلتا ہے۔ بعض روایات میں ان آیات کا بتایا گیا ہے کہ جس نے ایسی مختلف کارآمد چیزیں پیدا کی، خالص اپنی فضل و احسان سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور منکرین کی گڑی ہوئی خرافات سے اس کے نام مبارک پاک بیان کرنا چاہیے۔ تعجب ہے کہ لوگ ایسی آیات بایت دیکھنے کے بعد بھی اس قدرت و وحدانیت کو کما حقہ نہیں سمجھتے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قسم کھاتا ہوں ان آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں، یا آیات قرآن کے اترنے کی آسمان سے زمین پر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی حضرت یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کتاب یہی ہے قرآن لکھا ہوا، فرشتوں کے ہاتھ میں یا لوح محفوظ ہیں۔ بعض نے قرآن کی طرف راجی کی ہے، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی جو صاف دل ہیں اور پاک اخلاق رکھتے ہیں، وہی اس علوم و حقائق تک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں۔ یا اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، یعنی بدن وضو کے ہاتھ لگانا، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس وقت لا یمسہ کی نفی نہیں کے لیے ہوگی، یعنی یہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں، نہ کہانوں کی بے سد و پا باتیں ہیں، نہ شاعرانہ باتیں ہیں، بلکہ بڑی مقدس و معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم ہدایت و تربیت کے لیے اتاری، جس خدا نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکم اور عجیب و غریب نظام قائم کیا۔ یہ ستاری ایسی پاک معزز کتاب ہے۔ آگ ہو، مٹی ہو، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک خدا تعالیٰ ہے۔ کیا ایسی روشن آسمانی نشانات دیکھ کر ان مضامین کی صداقت کوئی شبہ رہ سکتا ہے؟ اور کیا ایک عاقل اور عظیم الشان انسان اس بات کا نہیں کر سکتا کہ یا اتنی ساری نعمتیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے بعد، پھر بھی وہ کیا یقین نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں مار بھی سکتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، وہ ہمیں جنت میں بھی ڈال سکتا ہے؟ کیوں ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ جس قدرت رحمت کاملہ یہ ظاہری نظام قائم فرمائے وہی خدا پاک ہے، جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آفتاب قرآن کو چمکائے اور اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ آج تک یہ آفتاب برابر چمک رہا ہے، کس کی مجال ہے جو اس کو بدل سکے یا غائب کر دے؟ اس کی انوار و شعاع انہی دنوں میں پوری طرح منعکس ہوتی ہیں جو بانچ کر پاک و صاف کر لیے جائیں۔ یعنی ایسی دولت ہے جس سے منقع ہونے میں تم سستی اور قائلی کر رہے ہو، اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ تم اس کو ادارے اس کے بتلائے حقائق کو جھٹلا رہے ہو، جیسے بارش کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا، اس سے بارش ہوگی، گویا خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس طرح اس باران رحمت کی قدر نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں سختی، بدبختی اور حرامہ نصیبی ہے۔ کیا ایک نعمت کی شکر گزاری یہی ہے اس کو جھٹلایا جائے؟ یعنی ایسی بے فکری اور بے خوفی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار ہی نہیں، یا کبھی مرنا خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔ اچھا، جس وقت تمہارے کسی عزیز محبوب کی جان نکل جائے، سانس حلق میں ایک اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہوں، تم پاس بیٹھے ہو اس کی بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، دوسری طرف خدا کی فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیار کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے؟ کیوں بادل نخواستہ اپنی طرف جدا کر دیتے، دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ اگر اپنے دعووں میں سچے ہو
تو کر دکھاؤ، یعنی تم نے 1 منٹ کے لیے نہیں رو سکتے، اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہ مقربین میں سے ہوگا تو اعلیٰ درجہ کی روحانی جسمانی راحت عیش کے سامنوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تصور واقعہ کا ترجمہ و تشریح، اور رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔